علیک یا عمۃ ولی اللہ، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں الولایہ اسٹوڈیو سے جناب سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی روز شہادت کی مناسبت سے حاضر ہیں، اور چونکہ 10 ربیع الثانی 201 ہجری میں جناب سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی وفات یا شہادت روایت کے اختلاف کے مطابق وہ واقع پذیر ہوئی تاریخ میں، اور بی بی نے جو مدینہ منورہ سے ہجرت کی اور آپ کی ہجرت قم پر منتہی ہوئی اور یہاں پر اختتام پذیر ہوئی۔ آپ کی یہ ہجرت، ہر ہجرت کے کچھ نہ کچھ آثار ہوتے ہیں، جیسے ہجرت مدینہ ہے، ہجرت حبشہ ہے، تو جناب سیدہ کی جو ہجرت ہے مدینہ قم اور شہر قم کی طرف، اس ہجرت کے بھی آثار ہیں اور آپ کے وجود کی برکات ہیں، اور آپ کے اس نورانی وجود سے ایران اور قم منور ہوا، اور یہاں پر علم، اخلاق، آداب، نورانیت، معرفت اور عرفان کے دروازے کھلے، اور آپ کے اس بابرکت وجود کے صدقے میں یہاں مرکز علمی بنا اور حوزہ علمیہ تشکیل پایا۔ اس پر ہم بحث کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا ڈاکٹر محمد علی فضل صاحب، وہ بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو بی بی کا جو وجود ہے وہ بابرکت ہے اور باعظمت ہے، اور آپ کے فضائل اور مناقب ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ہیں، اور ایسے فضائل ہیں کہ اگر ہم امام زادوں کے حوالے سے بات کریں، چونکہ بی بی جو ہے وہ امام نہیں ہے بلکہ امام زادگان میں سے ایک امام زادے ہیں اور ائمہ طاہرین کی اولاد میں سے ہیں، تو ہمارے پاس جو امام زادے ہیں ان کے حوالے سے بہت کم امام زادے ہیں کہ جن کی فضیلت و عظمت میں روایات موجود ہوں۔ اور اگر ہم اولاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 37 یا 38 اولادیں ذکر کی گئی ہیں تاریخ میں، ان میں جناب امام ہشتم، امام رضا، امام رؤوف، شمس الشموس، غریب طوس، ان کی شخصیت والا مقام کے بعد امام علیہ السلام کی اولاد میں سے جو سب سے زیادہ چمکنے والی، درخشان اور باعظمت شخصیت ہیں وہ جناب فاطمہ معصومہ قم کی شخصیت ہیں، اور آپ کی عظمت کے حوالے سے بہت زیادہ روایات موجود ہیں۔ ان روایات کو بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور خود آپ کا زیارت نامہ بھی ایک فضائل کا نمونہ ہے ہمارے پاس، اور ایک سند ہے کہ جس کو خود امام معصوم علیہ السلام نے بی بی کے زائرین کو تعلیم دیا ہے، اور وہ بی بی کے مناقب کے اوپر مشتمل ہے۔ تو اس حوالے سے آغا صاحب بھی جو ہے وہ گفتگو فرمائیں گے، تو آغا صاحب سے ملتمس ہیں کہ بی بی کی جو عظمت ہے اور فضیلت ہے اس کے حوالے سے روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ جزاک اللہ خیر۔ بہرحال علمی بیٹھک کے حوالے سے بی بی کی شخصیت کے اوپر اگر ہم لوگ حقیر اس زبان ناقص سے اگر کچھ کہنا چاہیں تو شاید ان کی تو شایان شان نہیں ہوگا، تو اس سے ہمیں روایات کا سہارا لینا پڑے گا کہ جس طرح سے امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام خود بی بی کے بھائی، جو انہی کے والدہ، یعنی چونکہ ان دونوں کی والدہ ایک ہیں، حضرت نجمہ خاتون یعنی امام رضا علیہ السلام کی اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی، وہ جب ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، زیارت کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، تو من زارہا عارفاً بحقہا فلہ الجنہ، یعنی امام رضا علیہ السلام فرمائیں کہ اگر کوئی میری بہن فاطمہ معصومہ کی زیارت اس طرح سے کرے کہ عارفاً بحقہا، ان کے حق کی معرفت کو رکھتے ہوئے، فلہ الجنہ، یعنی اس کے لیے خداوند عالم جنت کو لکھ دیتا ہے۔ یعنی اب یہ کہا جائے کہ بعض اوقات انسان کے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو ممکن ہے کہ اسی دنیا کے اندر، یعنی خداوند عالم کہے کہ مثلا جو اس دنیا کے اندر صلہ رحمی کرے گا پروردگار اس کی زندگی کو بڑھا دے گا،
جو انفاق کرے گا خداوند عالم اس کو مثال 700 گنا عطا کرے گا، اس دنیا کے اندر اس کو صحت عطا کر دے گا، اس کی زندگی بڑھا دے گا. مثال من صلی رکعتین، جو بھی جا کے 2 رکعت نماز مسجد سہلا میں پڑھے گا، زاد اللہ فی عمرہ سنتین، 2 سال خداوند عالم اس کی عمر میں بڑھا دے گا. برکات اس طرح سے کہ جو دنیا کے اندر حاصل ہو رہی. لیکن بی بی کی جب زیارت کی بات کی جاتی ہے، یعنی یہ چیز بتاتی ہے کہ خود بی بی کی شخصیت کتنی والا مقام ہے خود معصومین کے نزدیک. یعنی ایک ایسی ذات یا جو عصمت وہابی کے ساتھ اس دنیا میں تشریف نہ لائی ہوں، بلکہ اپنے بابا سے کسب کر لیں ایک ایسے مقام کو کہ جہاں پر امام معصوم ان کے بارے میں یہ کہیں کہ من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ. تو اگر ہم لوگ اپنے ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ کس طریقے سے بی بی نے کسب فیض کیا، یعنی کس طریقے سے اپنے بابا کے ساتھ رہی ہیں یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچیں کہ جہاں پر امام رضا علیہ السلام کہیں کہ ان کی زیارت کوئی کرے گا تو خداوند عالم اس کے لیے جنت کو لکھ دے گا. یعنی وہ کہ جو مسلمان اپنا ہدف بنا کے بیٹھے کہ ہم لوگوں کو جنت میں جانا، اسی لیے نماز پڑھ رہے، اسی لیے طواف کر رہے، تو وہ جو اخروی ایک جزا ہے جو خداوند عالم نے ایک الٹیمیٹ جزا مومنین کے لیے لکھی ہے، بی بی کی زیارت کرنے کے جو حق کی معرفت کے ساتھ کرے گا خداوند عالم اس کے لیے جنت لکھ رہا ہے. تو خود یہ چیز بتاتی ہے کہ بی بی کی شخصیت کتنی بلند ہے. اس کے علاوہ متعدد اور روایات ہمارے پاس جو موجود ہیں. اس روایت اس کے حوالے سے کہ بی بی کی جو زیارت کا ثواب ہے، پاداش ہے، وہ جنت ہے. اس میں ایک روایت نہیں ہے. خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے 2 روایتیں موجود ہیں، اور امام رضا علیہ السلام سے روایت موجود ہے، اور امام جواد علیہ السلام سے. یہ جو بی بی کا رشتہ ہے نا، یہ جو عجیب رشتہ ہے، اور واقعاً جو زیارت میں بھی عظمت کو پتہ بیان چل رہا کرتا ہے کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پوتی ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں، امام رضا علیہ السلام کی بہن ہیں، اور امام جواد علیہ السلام کی پھوپھی ہیں. یعنی امامت نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور حصار امامت میں. اور پھر یہی امام جو ہے بی بی کے لیے فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی بی بی کی زیارت کی وجبت لہ الجنہ، اور بعض روایت میں ہے فلہ الجنہ. خصوصاً جو امام جواد علیہ السلام سے روایت ہے، من زار عمتی بقوم فلہ الجنہ، جس نے بھی میری پھوپھی کی زیارت کی قم شہر میں، اس کے لیے جنت ہے. تو یہاں پر مجھے ایک جملہ جو ہے وہ آیت اللہ جوادی عملی کا یاد آ رہا ہے کہ انہوں ایک مجلے کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ وہ جو تفسیر بیان کر رہے تھے خود اس حدیث کی. اس کو جب انہوں نے کھولا تو وہ جو ادبیات میں ہم پڑھتے ہیں، عربی لغت میں پڑھتے ہیں کہ لام کے کتنے معنی ہیں. لام کے معنی جو ہیں وہ ملک کا بھی ہے، اختصاص کا بھی ہے، اور حق کا بھی ہے. تو یہاں پر انہوں نے یہ فرمایا، وہاں لکھا ہوا تھا کہ آغا جوادی یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی عارفن بحقہا، بی بی کے حق ولایت و عصمت کی معرفت رکھتے ہوئے جو جناب معصومہ قم کی زیارت کرے گا فلہ الجنہ، تو پھر جنت جو ہے نا یہ اس کا اختصاص ہے. اچھا، اگر ہم لوگ اس کی وجہ کو دیکھنا شروع کریں کہ خداوند عالم جب اس قدر عنایت کرتا ہے، یعنی یہ وہ جزا ہے کہ جو پروردگار معصومین کے زائرین کے لیے رکھتا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اگر کوئی جا رہا ہے تو خداوند عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس آ رہے ہیں کہ رسول خدا تم پر سلام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں استانف العمل، یہاں پر تمہاری ساری برائیاں جو ہیں، تمہاری ساری جو معصیتیں تھیں وہ ساری خدا نے مٹا دی ہیں، اب دوبارہ سے نیک اعمال کا آغاز کرنا شروع کرو. یعنی ساری وہ جو معصیتیں ہیں اس کا معاف کر دینا، یعنی اس قابل کر دینا کہ جہاں پر خداوند عالم اس کی جزا جنت لکھ دے. یعنی جنت میں تو کوئی ایسا گنہگار تو نہیں جا رہا ہے، جنت میں تو وہ جا رہا ہے کہ جس کی گناہ نہیں ہیں، یا پھر وہ حقدار ہے اس جنت کا، یعنی ایمان کے اس درجے کے اوپر ہے کہ خداوند عالم اس کے لیے جزا جنت لکھ دے. تو یہ جزا خداوند عالم معصومین کے زائرین کے لیے لکھتا ہے. تو بی بی کی شخصیت میں ایسی کون سی خصوصیت تھی یا کون سا ایسا امتیاز تھا کہ جس کے نتیجے میں امام کاظم علیہ السلام کے اتنے فرزند اور اتنی دختر ہونے کے باوجود بی بی اس مقام تک پہنچ پائیں؟ یعنی اگر ہم لوگ اس حوالے سے کچھ اپنے ناظرین کو بتا سکیں. نہیں، عجیب رابطہ ہے. دیکھیں نا، بی بی کی خود وجود میں اور جنت میں جو رابطہ ہے معصومین نے قائم کیا ہے، اور لسان عصمت سے یہ رابطہ ہمیں جو ملا ہے واقعاً عجیب ہے. وہ جو روایت جس میں بی بی کی ولادت بسعادت سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے
جو روایت ارشاد فرمائی، اور تقبض فیہا امرأۃ، اور اس وہ جو طولانی روایت ہے کہ اس میں فرمایا کہ الا ان للہ حرما وہو مکہ، اور عربی میں چھوڑ دیتا ہوں، کہ خدا کا حرم جو ہے وہ مکہ ہے، اور رسول خدا کا مدینہ ہے، حرم مدینہ ہے، امیر المومنین کا حرم کوفہ ہے، کوفہ ہے، اور ہم باقی اہل بیت کا حرم جو ہے قوم ہے۔ اور کم کے بارے میں فرمایا کہ ستدفن فیہا امرأۃ من ولدی تسمى فاطمہ، کہ اس کم میں میری نسل سے ایک شہزادی دفن ہوں گی کہ جن کا نام فاطمہ ہوگا، اور تدخل بشفاعتها شیعتی باجمعہم الجنہ، اور ان کی شفاعت سے سارے شیعہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یعنی وہ 4-5 روایتیں اور یہ والی روایت جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بی بی کے وجود اور جنت کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ اچھا، اگر یہاں پر یہ ایک اور بیان کیا جا سکے اس کو، یعنی بعض میں دیکھ رہا تھا، یعنی بہار کے اندر جب یہ روایت نقل کی تو اس میں تدخلو پڑھا گیا اس کو، یعنی اگر ہم لوگ کہیں تدخلو شیعتنا یا شیعتی، یعنی دونوں کے ساتھ ہمارے پاس روایت کہ ہمارے شیعہ یا میرے شیعہ، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان بی بی کی شفاعت سے سارے کے سارے شیعہ داخل ہو جائیں گے جنت میں۔ ایک دفعہ ہے کہ جب تدخلو پڑھیں تو پھر کہیں گے داخل ہو جائیں گے جنت میں، اور ایک دفعہ اگر تدخلو پڑھیں تو اس صورت میں کہ داخل کر دیے جائیں گے، یعنی بی بی کے سبب ان کا خود ان کے زائرین کو خداوند عالم اتنا مقام عطا کر دے گا کہ ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ ہو جائیں گے، اور ایک دفعہ کہ کر دیے جائیں گے، یعنی خداوند عالم ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اچھا، یہاں پر اگر ہم لوگ ایک اور بات کر سکیں کہ خود کم کے حوالے سے بھی ہمارے پاس بہت ساری روایات موجود ہیں، خود اسی روایت میں کہ جب آپ نے ذکر کیا، اس سے پہلے آیت اللہ میر باقری کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ جو روایت ہے جس میں فلاں حرم جو ہے وہ خدا کا مکہ ہے، رسول خدا کا مدینہ ہے، امیر المومنین کا کوفہ ہے، اور ہمارا اہل بیت ہے، اس کے لیے پھر جناب معصومہ کا انتخاب جو ہے نا، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہجرت کی، انہوں نے کم کو انتخاب کیا، ایک دفعہ کہتے ہیں نا ان کو کم کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں جو اب بیوی کی حدیث اس میں زیارت نامے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جہاں سب معصومین کو السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ امیر المؤمنین مخاطب کے صیغے کے ساتھ ان کو خطاب کیا گیا ہے اور ندا دی گئی ہے، تو ان کا یہاں پر حضور ہے۔ بے شک۔ تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ خدا نے ان مقامات کا جو ذکر کیا ہے ان میں عالم ملک بھی ہے اور ملکوت بھی ہے، ان میں جس طرح سے مکہ ہے، جس طرح سے مدینہ ہے، جس طرح سے نجف ہے، تو ان کے لیے شخصیات کا انتخاب کیا گیا، وہی کوفہ نجف تو انتخاب کیا گیا۔ تو کم کے لیے بھی جو کم کا باطن تھا اور کم کا ملکوت تھا، اس کے لیے جناب سیدہ کا انتخاب کیا گیا، اور جب وہاں صحابہ کے مقام پر پہنچیں اور وہاں پہ جنگ ہوئی اور شہادت کے بعد بیوی نے کہا کہ اپنے جو ساتھی تھے خاص ان سے کہا کہ ہمیں کم لے جایا جائے، کہ میں نے اپنے بابا سے سن رکھا ہے کہ کم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے۔ یہاں آ کر بی بی جو ہے وہ کم کا انتخاب کرتی ہیں، گویا کم کا جو فضیلت ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور کم کی جو فضیلت ہے، جو مقام ہے تاریخ میں اور بی بی سے پہلے اور بی بی کے بعد، اس کے لیے گویا ایک صدف جو ہے وہ تیار تھا کہ جس کے اندر آ کے ایک جوہر نے اور موتی وہ نگینہ لگ گیا آ کر، وہ نگینہ جو ہے جناب سیدہ کی شکل میں یہاں پر آیا، اور یہ اس کے لیے اہتمام کیا گیا تھا۔ اور چونکہ خود کم جو ہے وہ کم کے اگر کہیں کہ اس کو کم کیوں کہتے ہیں تو اس کے بارے میں جو روایت ہیں وہ بھی واقعی عجیب ہیں، کہ شیطان سے کہا گیا کہ کم یعنی یہاں سے دفع ہو جاؤ، کم یا ملعون، یہاں سے اٹھو، یہاں سے دور ہو جائے، اٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ، دفع ہو جائے دوسرے، یعنی اس کو بھگا دیا گیا اور کم سے۔ تو یہ بی بی کی وہ عظمت تھی، اور خود اشعریوں کا 88 اور 85 ہجری میں ہجرت کر کے آنا اور یہاں پر آباد ہونا، اور اس کے بعد پھر بی بی کے بعد تو واقعاً کم جو ہے وہ ایک مرکز بن گیا تھا۔ تو خود کم کے حوالے سے جو ہمارے پاس روایات ہیں، اذا اصابتکم العنا او المصیبہ تو کیا فعلیکم بقم، اگر تم دیکھو کہ تم لوگ کسی مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، مبتلا ہو، تو فعلیکم بقم، جاؤ اور کم چلے جاؤ۔ عشوال محمد کے ذریعے سے ذکر کیا گیا، فاطمیین ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اس طرح سے یہاں پر اس کے سارے جمع ہو مطابق جو ہے یعنی مشکلات، اور یہی ہوا پھر جب جناب سیدہ یہاں پہ تشریف لے آئیں اور آپ کا مدفن ہوا اور یہاں پہ مرکز بن گیا، تو آپ کے حرم میں دیکھیں اور جو بیویاں دفن ہیں، امام جواد علیہ السلام کی بیٹیاں دفن ہیں، اور پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قم اور کاشان یہ دو شہر مرکز بن گئے، ملجا بن گئے فاطمیون کے لیے، اور وہ آتے تھے یہاں پر پناہ لیتے تھے، یہاں رہتے تھے،
اور اگر امامزادوں کی ہم بات کریں تو ایران کے اندر بہت زیادہ امامزادے ہیں. خود اگر کم جو ہے اب استان کم فارسی میں جس کہتے ہیں ہم، اگر اس کا ترجمہ ضلع کم کریں اردو میں، اگرچہ یہ درست نہیں ہے، تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں تقریباً 400 کے قریب امامزادے دفن ہیں. خود کاشان مرکز ہے امامزادوں کا. تو یہ بی بی کے وجود کی برکت تھی. خود جناب موسیٰ مبرکہ جو امام جواد علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ وہ قم تشریف لائے تو لوگوں نے ان کو بہت زیادہ قبول نہیں کیا، اور پھر وہ کاشان چلے گئے، اور کاشان میں گئے، وہاں انہوں نے اپنی پہچان کروائی، اپنا تعارف کروایا، تو بتایا کہ پتہ چلا کہ یہ امامزادے امام جواد کی اولاد میں سے ہیں. تو جب ان کی عظمت لوگوں کو پتہ چلی تو پھر قم والے ان کو واپس، یہاں تک کہ جتنے رضوی سادات اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں ان کا شجرہ آ کر حضرت موسیٰ مبرکہ سے آ کر ملتا ہے، یعنی ان کو واپس یہاں پر لایا گیا، اور احترام کے ساتھ اور پروٹوکول کے ساتھ. تو یہ جناب سیدہ کے وجود کی یقیناً برکات. سبحان. اچھا، ایک اور ہم لوگ آج جب بی بی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو یہاں پر جو پاکستان کے اندر ایک خاص معروف مثال بی بی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب بی بی قم میں تشریف لائی ہیں تو یہاں پر کالے سیاہ پرچم لگے ہوئے تھے. تو یہاں پر بی بی نے آ کر گریہ کرنا شروع کیا، چونکہ جب مدینہ سے نکلی ہیں تو مدینہ سے اپنے بھائیوں کے ساتھ نکلی ہیں، اپنے باقی تمام اہل و عیال کے ساتھ نکلی ہیں. تو غالباً جو میں روایات میں دیکھ رہا تھا کہ 300 کے قریب افراد تھے بی بی کے ساتھ جب وہ مدینہ سے نکلی ہیں. تو جب پہنچی ہیں تو ہمارے پاس وہاں پر معروف ہے پاکستان ہندوستان کے اندر کہ جب یہاں پر پہنچی ہیں تو سیاہ پرچم لگے ہوئے تھے. تو سیاہ پرچم دیکھ کر انہوں نے پوچھا قم والوں سے کہ یہ سیاہ پرچم تم لوگوں نے کیوں لگائے؟ تو یہاں پر جو موسیٰ ابن خزرج کے جن کے گھر پہ بی بی رہی بھی ہیں، جو کہ بیت النور کے نام سے یہاں پر معروف ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے ہمیں خبر ملی ہے کہ امام رضا علیہ السلام آپ کے بھائی کی شہادت ہو گئی. اور جب ہمیں پتہ چلا کہ آپ امام کاظم علیہ السلام کی دختر بیٹی یہاں پر تشریف لا رہی ہیں، سیدہ تشریف لا رہی ہیں، تو ہم لوگوں نے پورے قم میں سیاہ پرچم لگا دی تاکہ اس غم کا اعلان کر سکیں کہ ہم لوگ غمگین ہیں آپ کے بھائی کی شہادت کے ساتھ. تو اس حوالے سے بھی بہرحال گفتگو ہونی چاہیے، چونکہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو بی بی کی شہادت ہمارے پاس یا بی بی کی وفات 201 ہجری کی بتائی جاتی ہے، اور جبکہ امام رضا علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ 203 ہجری کی ہے. اس کو اگر ہم تاریخی حوالے سے دیکھیں تو تاریخ میں اختلاف ایک طبیعی چیز ہے، چونکہ وہ زمانے کے حالات اور پھر تاریخ دان جو تھے وہ ضروری نہیں کہ ہمارے حق میں لکھے ہیں، اور مشکلات اب بنی امیہ کی حکومت تھی، پھر بنی عباس کی حکومت تھی. تاریخی اختلاف حقیقت ہے، اور ہم چونکہ ایران میں رہتے ہیں تو ہم مختلف مناسبات جو یہاں پر ایک خاص تاریخ میں منائی جاتی ہیں، ہمارے بر صغیر میں اس کی ایک الگ سے تاریخ ہوتی ہے. خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو وفات ہے یا شہادت ہے 10 ربیع الثانی، وہ پاکستان میں کسی اور تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور آج وہ شاید پاکستان خود امام رضا علیہ السلام کی یعنی 17 صدر پاکستان امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت منائی جا رہی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ 2 دن پہلے 8 ربیع الثانی کو منائی گئی. یہ جو اختلاف ہیں تاریخی، خود امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، امام رضا علیہ السلام کی شہادت، یہ تاریخی یہ طبیعی ہے، یعنی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے ہمارے پاس کوئی خاص معتبر دلیل نہیں ہوتی، جیسا آپ نے ذکر کیا، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 85 ہجری میں قبیلہ اشعری جو اصل میں یمنی قبیلہ تھا اور کوفہ سے ہجرت کر کے یہاں قم میں آتا ہے، اور قم جو ہے وہ ایک صحرا تھا، کویر جس کو فارسی میں کہتے ہیں. تو ایک فی واد غیر ذی زرع تھی، بغیر آب و گیاہ کے ایک وادی تھی، اور اس کو پھر آباد کرتے ہیں، اور پھر مرکز بن جاتا ہے. پھر جناب سیدہ جب یہاں پر تشریف لاتی ہیں تو جناب موسیٰ ابن خزرج جو ہے وہ اپنے قبیلے کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں. لیکن پیچھے جو ساوے والا واقعہ ہے سارا، یعنی اگر ہم لوگ وہ بھی بیان کر سکیں کہ جب بی بی وہاں سے تشریف لائی ہیں، یعنی دوسری روایت جو ہم لوگوں کو ملتی ہے اس اعتبار سے، ایک تو یہ کہ بی بی یہاں پر قم میں آئیں اور یہی حضرت موسیٰ ابن خزرج جا کے ان کا استقبال کرتے ہیں، قم والوں کو لے جاتے ہیں اور لے جا کر ان کا استقبال کر کے قم لے آتے ہیں. لیکن وہ جو کہ بی بی اپنے بھائیوں کے ساتھ وہاں سے نکلیں، ساوے تک پہنچنا، ساوے میں بعض ایسے افراد اس وقت موجود تھے، یعنی قم میں تو سارے ایسے تھے جو ابھی ذکر بھی کیا آپ نے، لیکن ساوے میں بعض ایسے افراد موجود تھے کہ جو شام کے پروپیگنڈے کی وجہ سے اس خاص اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے تھے. ان کو جب معلوم ہوتا ہے کہ بی بی تشریف لا رہی ہیں اور امام کاظم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو وہاں پر ساوے میں جنگ ہوتی ہے، اور اس کی جو روایات کے اعتبار سے اگر اس کو کہیں کہ اس کے اوپر دلیل اگر بنائی جائے تو ابھی بی بی کے یعنی امام کاظم علیہ السلام کے چند فرزندان کی قبر اس وقت ساوے کے اندر موجود ہے کہ جو اس وقت جناب اسحاق کی ہے، جناب امام زادہ حسین ہیں،
بشیر ہیں، احسنت، جو اس وقت جو ہے اور اس لشکر کے شہادت جو ہوتی ہے، سربراہ تھے وہ بھی جناب اسحاق تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو بالکل. وہ ایک سرکاری جو ہے وہ آپ کہیں کہ اس طرح سے تھا کہ امام کو چونکہ ولی عہدی دے دی گئی تھی، زبردستی کیوں نہ ہو، تو امام نے پھر اپنی بہن کو بلایا تھا اور اپنے بھائی سے محبت اور عشق میں جناب سیدہ تشریف لا رہی تھی، تو اس کا ایک باقاعدہ اہتمام کیا گیا تھا، یعنی عام قافلہ نہیں تھا، ایک بہت جاہ و جلال کے ساتھ قافلہ آ رہا تھا، اس میں بھی جناب سیدہ کے بھائی بھی موجود تھے، بھتیجے بھی موجود تھے، باقی اہل بیت بھی موجود تھے، اور بنی ہاشم کے جوان موجود تھے، اور سرکاری لوگ بھی اس کے اندر موجود تھے. پھر اس پہ حملہ ہوتا ہے اور حملے میں جناب سیدہ کے بھائی اور بھتیجے شہید کر دی جاتے ہیں، اور آغائے جعفر عاملی جو محقق تھے مرتضیٰ جعفر عاملی، سید مرتضیٰ جعفر عاملی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بقول کے جناب سیدہ کو وہاں پہ زہر دیا جاتا ہے اور مسموم کر دیا جاتا ہے. جب زہر دیا جاتا ہے تو پھر جناب سیدہ مریض ہو جاتی ہیں، اور اب توان سفر ان کے نہیں ہوتی باقی کہ آگے مرو جانا ہے انہوں نے. مرو جو ہے آج اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ترکمانستان میں آتا ہے، یہ بہت لمبا سفر تھا. تو پھر جناب سیدہ نے قم آنے کی خواہش کی، اور قم تشریف لاتی ہیں، استقبال ہوتا ہے. یہ سارا یہ جو قم کے اندر ان کا استقبال ہوتا ہے اور پھر یہاں پہ وہ ٹھہر جاتی ہیں. تو یہ اشعری قبیلہ جو ہے پھر آگے بڑھ کے قم کے ہم چونکہ بات کر رہے تھے نا، تو قم کا جو ربط ہے اماموں کے ساتھ وہ جناب سیدہ کے آنے کے ساتھ بہت زیادہ محکم ہو جاتا ہے، اور زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی مرکز بن جاتا ہے شیعوں کا یہ. اور یہاں پر وہاں کی جو موجودہ حکومتیں تھیں وہ بنی امیہ اور بنی عباس، اور وہ ڈرتی تھیں کہ یہاں سے ہمارے سارے اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں، علم کی ترویج ہو رہی. لیکن یہاں پر اگر اپنے ناظرین کے لیے ایک موضوع کو کلوز یہاں پر یہ کر دیا جائے کہ پس بی بی کا جو سفر ہے جو یہاں پر پہنچی ہیں، اگر اس کے بارے میں ہم لوگ کہیں کہ دو روایات ذکر کی جاتی ہیں. ایک وہ کہ بی بی پہلے قم آئی ہیں، یہاں پر سیاہ پرچم لگے ہیں کہ جہاں پر امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے کوئی دلیل معتبر موجود نہیں. دوسری ہمارے پاس روایت ایسی موجود ہے کہ جب ساوے سے ہوتی ہوئی آتی ہیں اور وہاں پر وہ مسموم کر دی جاتی ہیں. کون سا سال ہوتا ہے اس میں؟ 201 ہجری ہوتا ہے، بالکل. اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا 203 ہجری. وہ آپ 17 سفر کو کہیں یا 30 سفر کہیں، بالکل. دونوں کے مطابق امام رضا علیہ السلام کی شہادت 203 بی بی کی وفات کے بعد ہے. ہاں، بی بی کے وفات کے یا شہادت کے 2 سال بعد. یہ 2 سال کا عرصہ ہے. جناب امام رضا علیہ السلام زندہ تھے اس وقت، بالکل. اور جناب سیدہ کی جب یہاں پہ شہادت ہوتی ہے تو اس میں ہمیں کوئی تاریخی حوالے سے دلیل یا معتبر دلیل نہیں ملتی ہے اس حوالے سے کہ جس کا ہم وہ ایک چیز مشہور ہے تو وہ عربی میں کہتے ہیں ربا مشہور لا اصل لہو، ممکن ایک چیز مشہور ہو جائے لوگوں میں لیکن اس کی کوئی حقیقت نہ ہو. یہ بھی ظاہراً ہمیں اس باب سے لگ رہی ہے یہ والی. تو بہرحال یہ جو دوسری روایت ہے کہ جہاں پر ان کو مسموم کیا گیا، ساوے کے اندر حملہ کیا گیا، اور پھر بی بی نے خود پوچھا، بی بی نے پوچھا کہ یہاں سے قم کتنے فاصلے پہ ہے. تو جب بی بی کو بتایا گیا تو پوچھنے کی علت پوچھی کہ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے قم، کہا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ قم میں ہمارے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. جی. پھر جب موسیٰ ابن خزرج کو معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح سے بی بی تشریف لا رہی ہیں تو استقبال کیا گیا، اور استقبال کرنے کے بعد بیت النور میں بی بی وہاں پر محو عبادت رہیں یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جائے. چونکہ 23 ربیع الاول کو یہاں تشریف لاتی ہیں اور پھر 10 ربیع الثانی کو آپ کی شہادت ہوتی ہے. 17 دن یہاں کا عرصہ جو ہے بالکل. وہ اس کو بیت النور بھی اس لیے کہتے ہیں چونکہ آپ نے عبادت میں اس کو گزارا اور حالت مرض میں تھی لیکن خدا کی عبادت ادا کرتی رہی، خدا کی عبادت بجا لاتی رہی. تو جناب معصومہ، یہاں سے ان کی عبادت سے مجھے جو ہے وہ ان کا لقب معصومہ کی جو ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ آپ کو معصومہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا مقام عصمت ہے. اور یہ لقب جو ہے معصومہ اس کو کسی عالم نے نہیں دیا، کسی مولانا نے نہیں دیا، کسی چاہنے والے نے نہیں دیا، بلکہ اپنے زمانے کے امام اپنے زمانے کے امام جس کی عشق اور محبت میں جناب سیدہ نے مدینہ چھوڑا، اور اتنا لمبا اور طویل سفر، کیونکہ سفر میں جتنی بھی آسائشیں سہولیات ہوں سفر مشکل ہوتا ہے، اور اس دور کا سفر، اور ایک اس خاتون کے لیے کہ جو بیت عصمت و طہارت کی خاتون ہو جس نے کبھی سفر بھی نہ کیا ہو، ایسے گھر سے باہر نکلنے کیا. اچھا، یہیں پر شہادت راستے میں آ جانا اور بیوی جہاں پہنچتی ہیں. تو اس کو میں تکمیل کر دوں تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں منظار المعصومۃ بقم کمن زارنی،
کہ جس نے معصومہ کی قم میں زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی. تو یہاں بیوی کو لقب معصومہ اپنے زمانے کا امام عطا کرتا ہے. جیسا کہ شام میں خطبے دینے کے بعد اور حقانیت بیان کرنے کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے اپنی پھوپھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے فرمایا انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ فاہمۃ غیر مفہمہ. یہ جو عصمت کی ڈگری تھی وہاں پر امام سجاد دے رہے ہیں اور یہاں پر امام رضا علیہ السلام اپنی بہن کو دے رہے ہیں. وہاں پر بھی بی کی قربانی تھی ولایت کے لیے اور اپنے زمانے کے امام کے لیے. جناب سیدہ فاطمہ معصومہ قم کی بھی قربانی تھی اپنے بھائی اپنے امام اپنے ولی کے لیے. ان کی جب قربانی دی تو پھر امام نے ان کو کہا کہ آپ مقام عصمت پر فائز ہیں. یہ اور مقام عصمت جو ہے پھر اس سے جو ہے مقام شفاعت بھی ہے جناب سیدہ کی، جس میں ہم نے کہا کہ آپ کے وجود اور جنت کا آپس میں بہت زیادہ رابطہ ہے. تو وہاں مقام شفاعت بھی ہے. اس کے حوالے سے اگر شفاعت سے پہلے ہم لوگ یہ بات کریں یعنی مقام شفاعت سے پہلے کہ آپ یہ غور کریے کہ اگر وہاں پر جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کو خداوند عالم ایسا مقام عطا کر رہا ہے، یہاں پر بیوی معصومہ سلام اللہ علیہ کو پروردگار ایسا مقام عطا کر رہا ہے، یہ مقامات اگر ہم لوگ دونوں کی محبت کو نکال کر یعنی دیکھیں کہ ان دونوں کے اندر مشترک یہ تھا کہ اپنے زمانے کے ولی سے محبت تھی، یعنی فنا تھیں اپنے زمانے کے ولی میں. یعنی یہ جو کسی بھی ذات کا زمانے کے ولی میں فنا ہو جانا ہے، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ یہ خداوند عالم کے نزدیک ایک خاص مرتبہ رکھتا ہے، یعنی پروردگار اس کے لیے خاص درجہ رکھتا ہے. یعنی جس قدر جس کو محبت ہو زمانے کے ولی کے ساتھ، خداوند عالم اتنے ہی اس کے درجات کو بلند کرنا شروع کرتا ہے اور اس کے لیے خاص ایک مرتبے کا قائل ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہم لوگ باقی بھی تمام اگر ہم لوگ مولا عباس کو دیکھیں، مولا عباس کے یعنی اگر ام البنین کے 4 بیٹے ہیں حضرت ام البنین کے کہ جو کربلا میں شہید بھی ہوتے ہیں، لیکن مولا عباس کا مقام اور ہے. یعنی مولا عباس کو جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام مخاطب کرتے ہیں، جس طریقے سے ان کو علمدار بنایا گیا، جس طرح سے ان کو قلب لشکر کا سردار بنایا گیا، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ حضرت عباس جس طرح سے اپنے زمانے کے ولی سے محبت کرتے تھے اور مطیع محض تھے، پروردگار نے مولا عباس کو جو درجہ عطا کیا، یہاں تک کہ امام سجاد علیہ السلام فرمائیں، معصوم سے نقل ہو کہ مولا عباس کے درجے پر قیامت والے دن تمام شہداء رشک کریں گے کہ پروردگار نے کتنا درجہ عطا کر دیا. یعنی اگر ہم لوگ ان تمام ہستیوں کے کہ جن کو خداوند عالم نے عصمت وہابی کے ساتھ اس کائنات میں نہیں بھیجا ہے، منزلتاً یعنی اس طرح کی منزلت ہے کہ سارے غبطے میں خورن، جس طرح سے فارسی میں کہا جاتا ہے. اچھا اب اگر دیکھا جائے اگر یہ دیکھا جائے تو ان میں جو وجہ مشترک ہے ہمارے پاس سب میں، وہ زمانے کے ولی سے محبت ہے. اس زمانے میں بھی جو خداوند عالم نے اپنا ولی ہمارے درمیان ہدایت کے لیے قرار دیا ہے، جس قدر ہماری محبت اس سے بڑھتی چلی جائے گی، پروردگار اسی طریقے سے اپنا قرب عطا کرتا چلا جائے گا اور انسان کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا. اور خاص طور پہ اس طرح کے پرآشوب دور کے اندر کہ جہاں پر ظلم عام ہے، کہ جہاں پر انسان دیکھ رہا ہے کہ کتنی دیر سے ظلم ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر، اور کس طریقے سے انسان یہ سوچنے لگ پڑے کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی بھی مشکل کا حل ہے تو وہ ولی کا ظہور ہے. اور جس طرح سے انسان ولی سے محبت کرنا شروع کرے، اس کے ظہور سے محبت کرنا شروع کرے، یعنی جس طرح انسان کے پاس اگر کوئی نقص ہے، کوئی چیز کم ہے، تو وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، شدید اشتیاق کے ساتھ دعا کرتا ہے. کہ آیا اس طرح سے ولی کی محبت کو رکھتے ہوئے انسان ظہور کے لیے دعا کرتا ہے کہ مولا اس دنیا کے اندر ظہور فرما دیں، اس دنیا سے ظلم کو ختم کر دیا جائے. بہرحال آگے بات کو بڑھاتے ہیں. قم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اگر جس طرح سے آپ نے کہا کہ شری یہاں پر آ کے آباد ہو گئے، آثار جو ہجرت کے تھے بی بی کے، اس کو بھی ذکر کرتے ہیں. امامت کا جو رابطہ ہے، میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ان کا جو آپس میں رابطہ ہوا وہ بی بی کے آنے کے بعد مضبوط ہوا. یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں جناب احمد ابن اسحاق قمی جو امام کے وکیل بھی ہیں، احمد ابن اسحاق قمی، اور انہوں نے امام کے کہنے پر مسجد امام حسن عسکری یہاں پہ تعمیر کروائی اور امام کے نام سے یہ موسوم ہے. ابھی بھی زائرین یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. چاہیے تو یہ کہ وہاں مسجد میں جائیں، زیارت کریں اور مسجد پڑھیں، ادا کریں، اور امام کی یاد ہے، آثار ہے. مقبرہ شیخان جو ہے جس میں امام کے اصحاب دفن ہیں، قوم والوں کا ایک خاص ربط تھا. آخری جو تیسری صدی ہجری ہے اس میں امامت کے ساتھ امام ہادی علیہ السلام کے ساتھ یہ جناب سیدہ کا وجود تھا. اور پھر یہ احمد ابن اسحاق قمی یہ استاد ہیں جناب شیخ
صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جناب صدوق اور ان کے والد علی ابن بابویہ قمی، ابن قولویہ قمی، یہ سارے قمی جتنے بھی تھے یہ آثار ہیں بی بی کے یہاں پر، صاحب کامل الزیارات، اور جناب صفار قمی صاحب بصائر الدرجات، وہ جو عرفان و معرفت کی اور اہل بیت کے فضائل کی ایسی حدیثیں کہ اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں شاید لوگ ہمیں کہیں کہ یہ غلو کر رہے ہیں، وہ یہاں قم سے، وہ بی بی کے دسترخوان سے ان بزرگوں نے استفادہ کیا، علی ابن ابراہیم قمی کیا، صاحب تفسیر قمی، ان کے والد جناب ہاشم قمی، یہ سب برکات ہیں جناب سید زکریا ابن آدم کے بارے میں مولا نے کیا فرمایا، یعنی وہی چیز کہ جو بلکہ ایک شخص گیا جب مدینہ میں مولا سے سوال کرنے کے لیے، تو سوال کیا تو امام علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ کہاں سے آئے ہو، کہا قم سے آئے، تو جب قم سے آئے ہو تو یہاں پر آنے کی ضرورت کیا ہے تمہیں سوال کرنے، کہا مولا اگر قم میں ہیں یہاں پر آپ سے سوال کرنے کے لیے آئے، کہا قم میں جب زکریا ابن آدم ہیں تو جاؤ ان سے جا کر سوال کرو، یعنی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہماری طرف سے کہہ رہے ہیں، یعنی یہاں تک کہ زکریا ابن آدم ایک مرتبہ امام علیہ السلام کی خاطر قم چھوڑ کر چاہیں کہ مدینہ میں ان کے پاس چلے جائیں، امام علیہ السلام زکریا ابن آدم سے کہیں کہ قم پر جو خداوند عالم اپنی برکات و رحمتوں کو نازل کر رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے، اگر آپ یہاں سے چلے گئے تو یہ خداوند عالم اپنی رحمتوں برکتوں کا سایہ ہٹا دے گا، یعنی اس طرح سے کہ جو خداوند عالم مثال اپنے کلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ سلام ہو میرا کہ جس دن وہ اس دنیا میں تشریف لائے، یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، کہ دوبارہ سے جب ان کو مبعوث کیا جائے گا، وہی تقریباً جملے مولا جو ہیں وہ حضرت زکریا ابن آدم کے لیے یہاں پر بیان کریں، تو یہاں پر تو جو قمیوں کا ایک خاص کہہ لیجئے کہ تفسیر کے اندر، حدیث میں، فقاہت میں، اخلاق میں، آداب میں، امام علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے میں، تو یقیناً بی بی کا ایک اثر موجود ہے، بی بی کے سفرے سے ان لوگوں نے استفادہ کیا ہے، ان کے دسترخوان سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، مرزا قمی جیسی بزرگ شخصیت، آیت اللہ ناصری جو معلم اخلاق بھی تھے اور اصفہان میں درس اخلاق بھی دیتے رہے، ان کے حوالے سے نقل ہے کہ ایک دفعہ قم میں قحط آ گیا بہت شدید، تو پھر علماء جمع ہوئے اور انہوں نے جناب سیدہ کے دروازے پہ آئے اور دعا مانگی، تو پھر وہ خواب میں دیکھا ایک بزرگ نے ان کو کہ کہا کس لیے آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ جمع ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کہ قحط آ گیا، کہتے اس مرزا قمی نے کہا کہ اس سے زیادہ چیزیں آپ جناب سیدہ سے مانگے، ان کا مقام اس سے بہت بڑا ہے، یہ اس طرح کی مشکلات تو میں خود مرزا قمی بھی حل کر سکتا ہوں، یعنی اس طریقے سے کہ جو ان کی خدمت کر رہے ہیں، جو ان کے خادمین میں سے ہیں، ان کو خداوند عالم اتنی توفیقات عطا کر دیتا، ان کو اتنا عطا کر دیتا کہ ان کی دعا کو پروردگار جو ہے نا وہ مستجاب کرتا اور یقیناً عطا کر دیتا۔ میں خود آغا گل پیگانی کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طریقے سے بی بی کے حوالے سے آیت اللہ گل پیگانی کے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریب بھی اور امام خمینی کے بہت عقیدت مند اور جو ان کا جنازہ بھی پڑھائیں، یعنی وہ جب توصیہ کرتے ہیں یہاں پر طلاب کو کہ اگر آپ لوگ یہاں پر کسب فیض کرنا چاہتے ہیں تو وہ توصیات کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اول وقت کے اندر نماز ادا کی جائے، یعنی اول وقت کے اندر نماز کو ادا کرنا، کثرت کے ساتھ درود بھیجنا محمد و آل محمد کے اوپر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور تیسرا اس بی بی کی زیارت کرنا، یعنی اس بی بی کی زیارت کرنے کے حوالے سے آیت اللہ گل پیگانی تیسری چیز بیان کرتے ہیں کہ اگر یہاں سے کسب فیض کرنا چاہتے ہو تو اس بی بی کی زیارت کو ترک مت کرنا۔ خود شہید مطہری کے جو شاگرد ہیں علامہ محمد حسین طباطبائی کے، ان کے بارے میں میں دیکھ رہا تھا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ شہید مطہری کہتے ہیں کہ میں علامہ کا شاگرد ہوں، یعنی صاحب تفسیر میزان علامہ محمد حسین طباطبائی، اور ان کے شاگرد ہیں شہید مطہری، کہتے ہیں کہ میں ان کا مفسر ہونے کی وجہ سے احترام جو ہے وہ کرتا ہوں، فقیہ بھی ہیں، عارف باللہ بھی ہیں، مربی اخلاق بھی ہیں، لیکن میرا احترام علامہ محمد حسین طباطبائی کا جو کرنا ہے وہ کوئی اور وجہ ہے۔ تو پوچھا شہید مطہری سے کہ وہ کیا وجہ ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ ماہ مبارک رمضان بھی ہو تو جب تک علامہ محمد حسین طباطبائی ذریعہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کا بوسہ نہ لے لیں تب تک گھر جا کے افطار نہیں کرتے، یعنی اتنی زیادہ عقیدت، اتنی زیادہ عقیدت۔ آیت اللہ مصباح یزدی سے ایک ویڈیو میں نے دیکھی اور اس کے اندر یہ وہ بیان کر رہے تھے کہ دو محمد تقی ہیں کہ دونوں دوست ہیں آپس میں، آغا مصباح ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مباحثی ہے کہ جس کا نام محمد تقی ہے،
تو وہ ہم لوگ اکٹھے پڑھتے بھی اور اکٹھے مباحثہ بھی کرتے، لیکن دیکھتے کہ یہ جو ہمارا دوست ہے وہ جو کفش داری جو جوتے رکھنے والی جگہ ہوتی ہے بی بی کے حرم میں یا مختلف اور حرم کے اندر موجود ہے، وہاں پر جا کے کچھ دیر وقت گزارتا تھا. تو ہم نے اس کو بہت دفعہ کہا کہ دیکھو یہاں پر جو تم اپنا وقت گزارتے ہو، یہاں پر ہم لوگ اور بحث مباحثہ کر سکتے ہیں، ہم لوگ اور درس پڑھ سکتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں. اسی بی بی کے سفرے سے ہم لوگ کچھ اور بھی چننے کے صلاحیت رکھتے ہیں تو ہم لوگ چن سکتے ہیں. تو وہ آگے سے منع کر دیتا تھا، کہتا تھا کہ نہیں، میں نے یہاں پر لازمی یہاں پر آ کے ڈیوٹی دینی ہے کہ جہاں پر سارے زائرین آئیں اور آ کر جوتے جمع کرائیں اور بی بی کے زائرین کے جوتوں کو میں رکھ سکوں. کہتے ہیں ایک دفعہ کہ میں نے دیکھا کہ بارش ہوئی، ابھی تو اس طرح سے بہت پکا فرش ہے، اس وقت تو پکا فرش نہیں تھا. بارش ہوئی، کوئی ایک زائر آیا، جب زائر آیا تو ظاہری بات ہے کیچڑ لگا ہوا اس کے جوتے کے نیچے. تو جیسے ہی اس نے میرے دوست کے وہ جوتے پکڑائے تو اس نے وہ گل لے کر، وہ کیچڑ لے کر اپنے ماتھے پہ مل لیا. تو میں فوراً اس کے پاس گیا، میں نے کہا تم نے یہ کیا کام کیا، تم نے کیوں اس کے جوتے سے کیچڑ لے کے اپنے ماتھے پہ مل لیا؟ کہتا ہے اس عمل سے میں بی بی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بی بی آپ کے زائرین سے میں کتنی محبت کرتا ہوں، تاکہ میں یہ اظہار کر سکوں کہ بی بی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو جب آیت اللہ مصباح یزدی یہ سارا واقعہ سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ محمد تقی کون ہے. وہ محمد تقی کوئی اور نہیں بلکہ محمد تقی بہجت. یعنی خداوند عالم اس دنیا میں، اس زمانے میں بھی اگر کسی کو آیت اللہ بہجت، معلم اخلاق، عارف باللہ، واصل اللہ، یعنی اس طرح سے کہہ دی کہ جو ان مقامات کو پہنچ چکے، ان کو بھی اگر راستہ مہیا کیا جا رہا ہے اور اس راستے سے گزرتے ہوئے خداوند عالم تک پہنچ رہے ہیں اور قرب حاصل کر رہے ہیں اور مقصد حیات کو پا رہے ہیں، تو وہ واسطہ بی بی کو بنایا گیا. یعنی اس قدر قوی واسطہ بی بی معصومہ سلام علیہا کا کہ جو اس کم شہر میں آ کر بی بی سے طلب کرتا ہے. واقعات زیادہ ہیں. خود آیت اللہ مرعشی نجفی، سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے والد، اور ان کے بارے میں جو ہے، اور انہوں نے چلا کاٹا اور پھر مکاشفہ ہوا کہ جناب سیدہ کی قبر معلوم کرنی ہے تو کم کا رخ کرو. اس طرح کے واقعات اور بہت زیادہ ہیں. بی بی کی عظمت میں روایتیں، دلیلیں اور مناقب زیادہ ہیں، لیکن ابھی چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، تھوڑا ٹائم ہمارے پاس ہے، تو بی بی کا جو مقام شفاعت ہے اس کے حوالے سے میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک مختصر سی گفتگو ہو جائے. تو شفاعت جو ہے وہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ شفاعت صرف خدا کے لیے، یا خدا کے مرتضی بندوں کے لیے، یا معزون بندوں کے لیے، جن کو خدا اذن دے گا، یا جن کو خدا جو ہے من رضی لہ قولا، من رضی الا من ارتضی اور من اذن لہ. تو اس طرح کی جو تعبیریں آئی ہیں، تو جناب سیدہ کا جو جہاں پہ ان کی عظمت آتی ہے، تو پھر ان کی شفاعت کے ساتھ. تو خود شفاعت کیا ہے؟ شفاعت جو ہے وہ یہ کہ ہاتھ تھام لیں، یعنی آپ گرتے ہوئے کا ہاتھ تھام کے اس کو راستہ جو ہے وہ کراس کروا دیں. تو گویا یہ یعنی ہاتھ پکڑنا، اس کی مدد کرنا، اس کو کسی کے ساتھ ہو جانا، لے جانا، اس کے اندر کسی میں جو نقص ہے، کمی ہے، اس کو پورا کر دینا. اگر ہم سادہ اور عام فہم الفاظ میں بیان کریں تو ہمیں وہاں حرم میں جا کے بی بی کی زیارت کے بعد یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ ہمیں آپ کی شفاعت حاصل ہونی چاہیے. تو یہ خود زیارت میں بھی مولانا نے ذکر کیا، اشفعی لنا فی الجنہ، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشأن، کہ ہماری جو ہے وہ جنت میں ہماری شفاعت کرنا، چونکہ آپ کا جو ہے وہ خدا کے نزدیک ایک مقام ہے، شأنا من الشأن. اور شان جو ہے یہ وہ مقام مرتضی ہے، مقام ولا ہے، مقام عصمت ہے، ولی اللہ ہی مقام ہے خدا کے نزدیک. بی بی کا کہ اس مقام پہ ہونے کے ساتھ بی بی میں یہ اہلیت یہ پیدا ہو گئی کہ آپ شفاعت کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پر اگر ہم لوگ یہ بات کہیں کہ کیا آیا وہ شفاعت صرف ہم لوگ آخرت کے لیے رکھیں، یا پھر ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بی بی اگر اس زمانے میں، اس وقت میں بھی شفاعت کر رہی ہیں، یعنی شفاعت کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ وہی نقص کو دور کر رہی ہیں. یعنی یہاں پر اگر آ کر ان کے سفرے کے اوپر بیٹھ کر کوئی علم حاصل کرتا ہے، وہ علم حاصل یعنی کسب فیض کرنے کے بعد اگر بی بی ہی کی اس توسط سے خداوند عالم کی جانب سے لی ہوئی ہدایت کو آگے پیغام کے طور پہ پہنچانا شروع کر دے اور متواضع رہے، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اس کسب علم میں بی بی کی شفاعت موجود تھی.
اور اگر کوئی صرف اسی کے ساتھ اس دنیا کے لیے یعنی اگر انسان اس دنیا کے اندر بھی اپنے تمام نقائص کو دور یعنی اپنے سے مثال کے طور پہ علم حاصل کیا، بی کی شفاعت نہ ہو تو ممکن ہے کہ یہی علم انسان کے تکبر کا سبب بن جائے. علم حاصل کیا کہ یہی ممکن ہے کہ حجاب بن جائے اور خداوند عالم تک پہنچنے کا وہ جو وسیلہ تھا وہ ختم ہو جائے. یعنی انسان اس کو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ یہ جتنے بھی نقائص انسان کے ارد گرد موجود ہیں، اگر بی اس زمانے میں بھی انسان کی شفاعت نہ کریں اور شفیع نہ ہوں تو یہ جتنی بھی چیزیں حاصل کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری شاید مؤثر ہی نہ ہوں. یعنی نہ علم مؤثر ہو سکتا ہے، نہ وہ فقاہت مؤثر ہو سکتی ہے، نہ وہ ممکن ہے کہ وہ جو اس نے کتابیں پڑھی ہیں یعنی وہ ممکن ہے کہ وہ معلومات رہ جائیں، علم نہ بن سکے. بی کی اگر شفاعت ہوگی تو یہی جو کتاب پڑھی جا رہی ہے یہ صرف معلوم نہیں رہے گا یا معلومات نہیں رہیں گی. ماں کہا گیا ہے کہ آپ کی ماں ہے، شیعوں کی ماں ہے. جس طرح سے ہر کوئی اپنا دکھ جو ہے وہ ماں سے بیان کرتا ہے اور ماں پھر اس کو تسلی دیتی ہے، تو ہر قسم کا دکھ دینی ہو، دنیاوی ہو، مادی ہو، معنوی ہو، ہمیں بیان کرنا چاہیے. یہ تو ہم نے سنا ہے نا کہ ایک زائر جو ہے وہ وہاں زیارت کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ بی جو ہے وہ میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی. تو یعنی اس نے ہم دنیاوی حوالے سے دیکھیں یار موٹر سائیکل خراب ہو جا کے ٹھیک کروا لو، کتنے پیسے لگتے ہیں، یعنی ایک چھوٹی سی بات ہو. لیکن اگر اس کو اس حوالے سے دیکھا جائے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں سے آ کے اپنی مشکلات کو بیان کرتا ہے تو وہ ماں سمجھ کے جناب سیدہ سے اپنی مشکل تو اس کی یقیناً مشکل حل ہوئی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آپ اہل بیت کے در پہ آئیں مشکلات پہ آئیں. زیارت کا فلسفہ بھی یہی ہے. زیارت یعنی زری کو چومنا تھوڑی ہے، یہ زری کو چومنا تو زیارت کا ایک حصہ ہے. یعنی صاحب قبر کی زیارت کرنا، اس سے زری وصل ہو جانا. لگانا زیارت یہ ہے کہ آپ بیٹھے ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کے ساتھ آپ حال احوال کریں، ان کے ساتھ ان کی خوشی میں شریک ہوں، ان کی غمی میں شریک ہوں، اپنی خوشی اور غم ان کو بتائیں، اپنی مشکلات بتائیں تاکہ ان کے وجود بابرکت سے خدا آپ کی مشکلات کو حل کرے. اگر آپ یہ قائل نہیں ہیں کہ وہ مشکلات حل کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ حل کر سکتے ہیں، اگر آپ اس کے قائل نہیں ہیں، اس کے قائل ہیں کہ مشکلات کو خدا نے حل کرنا ہے ان کے وجود سے، تو پھر وہ واسطہ بن جائیں تاکہ آپ کی مشکلات جو ہیں ان کے وجود سے حل ہو جائیں. اصل زیارت جو ہے وہ عام کیسے جاتے ہیں اپنے دوستوں سے ملنے، اپنے والدین سے ملنے، اپنے عزیز و اقارب سے ملنے، وہاں جا کر کیا کرتے ہیں؟ ان کو گلے لگا کے ملتے رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، حال احوال کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، خوشی غمی شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ جناب سیدہ کی جو زیارت ہے یا باقی ائمہ کی زیارت ہے اس کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ آپ جب حرم میں تشریف لائیں متانت کے ساتھ اور وہاں بیٹھیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں. اور خود زیارت نامہ جو معصومین علیہ السلام سے نقل ہوا ہے وہ خود گفتگو ہے آپ کی اور ان کے درمیان. جب آپ سلام کر رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سامنے حاضر و ناظر ہیں، تبھی تو خطاب کر رہے ہیں. وہ آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے محضر میں ہیں. اور تو پھر حرم میں اہل بیت ہے، وہاں تو اہل بیت کا خصوصی وجود ہے کہ جس کو آپ محسوس کرتے ہیں. مخاطب کے صیغوں کے ساتھ ان کو ندا دیتے ہیں، صدا دیتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، جیسے کہ شروع میں ہم نے ذکر کیا. تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں جناب سیدہ کے وجود سے، ان کے وجود بابرکت سے استفادہ کر سکیں اور ان کے جو دسترخوان معنوی ہے اس سے استفادہ کر سکیں. اور جو لوگ جو ہے وہ زیارت جناب سیدہ کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کے دل میں تڑپ ہے لیکن مادی وسائل موجود نہیں ہیں، مشکلات ہیں، موانع ہیں، خداوند متعال ان کو رفع کرے اور ان موانع کو ختم کرے اور ان کے لیے میسر کرے کہ وہ آ سکیں اور جناب سیدہ کی چوکھٹ پہ بوسہ دے سکیں اور جناب سیدہ کے جو معنوی مقام ہے اس کی حق معرفت کے ساتھ معرفت حاصل کر سکیں اور جنت کے لیے اپنی جنت کے لیے راہ ہموار کر سکیں. اور آخر میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد.